اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں، اور صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہیں اور عجائب طب سے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں زعفران ہے۔ زعفران کو قدیم دور سے تمام جسم کو طاقت بخشنے والا، تمام اعضاءوں کو تقویت دینے والا اور مقوی بدن اور مقوی با قدیم دور سے مانا جاتا ہے۔ زعفران ایک نباتات کی قسم ہے اور خوشبودار جڑی بوٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور قدیم دور، یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں زعفران ہے، اور قدیم دور سے بطور دوا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یونانیوں سے لے کر اس کی تمام جو اتباع کرام ہیں، ان کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور عربوں کی تحریروں میں، جو عرب کے نامور طبیب ہیں، ان کی تحریروں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تمام کے تمام اس کو مقوی دل، مقوی دماغ اور مقوی با، مادہ منویہ کو پیدا کرنے والا اور بلغم اور صداع کا علاج مانتے ہیں، اور عام کمزوری کو دور کرنے میں زعفران کو ایک خاص قسم کی ناموری حاصل ہے، اور قدیم دور سے آج تک بطور دوا اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مرکب نسخہ جات میں اس کو تنہا یا ہر لحاظ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ ہندی اتباع کے ہاں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ تمام وید، تمام جوگی سنیاسی اس نباتات کے قائل ہیں، اور تمام مانتے ہیں کہ یہ خلت بلغم اور صداع کو، غلبے کو دور کرنے والا اور جسم سے فاسد مادے کو دور بھگانے والا اور تمام اعضاؤں کی جو ہے وہ نگہبانی کرنے والی اور ہر قسم کی کمزوری کو دور کرنے والی یہ نباتات کی قسم ہے۔ تو ناظرین کرام، آج زعفران کا استعمال کا صحیح طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو کہ ایک خاص قدیم حکمہ کے سینے کا راز ہے۔ بہت سارے لوگ زعفران کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کو استعمال کا طریقہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ زعفران کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اتباع قدیم کے نزدیک زعفران کو کیسے استعمال کیا جائے جو کہ زیادہ سے زیادہ تمام اعضاؤں کو اور جسم کی کمزوری کو، تمام اعضاؤں کی لاغری کو دور کرے۔ ناظرین کرام، زعفران کا صحیح جو استعمال کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ زعفران کو اچھی طرح سے کھرل کر لیا جائے، باریک اس کو صفوف کر لیا جائے، اور اس کو کھرل کرنے سے یہ باریک صفوف ہو جاتا ہے۔ زعفرانی رنگ کا یہ زعفران کا اپنے ہی رنگ میں انتہائی خوشبودار اور خوش رنگ صفوف تیار ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اچھی طرح سے اس کو صفوف کر کے تو ایک تولہ زعفران جو ہے اس کو آپ لیں اور اچھی طرح سے اس کو باریک پاؤڈر کر لیں، اور ایک
पाओ अरग गुलाब में उसको हल कर दें। वो एक सुर्ख रंग का एक जो है वो जो आपके पास एक दवा तैयार हो जाएगी। तो नाज़रीन रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच पीने से इसके वो फ़ायदे आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। ये ख़ास तरीका है और ख़ास कदीम अतबा के सीने का राज है। अतबा इकराम फरमाते हैं कि ज़ाफ़रान को अगर इस्तेमाल किया जाए, कोई हज़रात शौक़ से इस्तेमाल करना चाहे अज़ाओं की लागरी के लिए और तमाम जिस्म को ताकत देने के लिए, आम कमज़ोरी के लिए और क़ुव्वत बाह बढ़ाने के लिए अगर इसको कोई दोस्त अहबाब इस्तेमाल करना चाहे तो इसका जो सही तरीका मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। 1 तोला ज़ाफ़रान लेकर बारीक खल किया जाए और 1 पाव अरग गुलाब में खालिस हो, अरग गुलाब खालिस होना चाहिए। उसमें डालकर किसी बोतल में अरग गुलाब हो, उसमें ज़ाफ़रान फेंक दिया जाए और अच्छी तरह उसको हिलाया जाए, यानी 10-15 मिनट उसको हिलाते रहें ताकि अच्छी तरह हल हो जाए। तो उसको रख दें और रोज़ाना 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच पीने से नाज़रीन किराम वो नतीजे आपको मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। ख़ास अतबा कदीम के सीने का राज मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।